کہ میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے دی اور اب میں معافی کا طلبگار ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غصے میں آ کر طلاق دینے کا اکثر طلاق دینے والے ذکر کرتے ہیں جی وہ غصے میں ہو گیا جی، تو فقہاء کرام نے تو غصے کو طلاق کی دلیل بنایا ہے۔ اگر آدمی کو غصہ نہ ہو، ناراضگی نہ ہو، تو آدمی طلاق کیوں دیتا ہے؟ کیا خوش ہو کر آدمی طلاق دیتا ہے بڑے آرام اور سکون سے کہ آجا تو نے پروٹھا بڑا اچھا پکایا ہے، تجھے شاباش میں 3 طلاقیں دیتا ہوں؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ تو طلاق ہمیشہ دی ہی غصے میں جاتی ہے، غصے اور ناراضگی میں دی جاتی ہے طلاق۔ فقہاء نے غصے کو طلاق کا سبب بتایا ہے۔ یہ لکھا کہ اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے دی اور اب میں معافی کا طلبگار ہوں۔ 2 دفعہ جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس شخص کو ابھی حق ہے جب تک طلاق دینے کے بعد 3 دفعہ مینسز عورت کو نہ آ چکیں، اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کے ساتھ طلاق سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر 3 ماہواریوں کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عدت گزر چکی اور طلاق جو ہے وہ بائن ہو چکی، 2 طلاق بائن ہو چکی، تو اب اس کے بعد اگر واپسی کرنا چاہتے ہیں تو خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر نئے سرے سے مجلس نکاح کے اندر باقاعدہ گواہوں کے سامنے تجدید نکاح کریں، دوبارہ نکاح کروائیں اور دوبارہ حق مہر جو ہے وہ مقرر ہو اور دوبارہ حق مہر کی ادائیگی بھی ہو، اور اس طرح وہ میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو اس کے اندر نمبر 1 تو سب سے اوپر جو ہیڈنگ لکھا ہے، عنوان لکھا ہے، وہ ہے طلاق نامہ طلاق ثلاثہ، طلاق طلاق طلاق، یہ لفظ بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر آخر میں جا کے پہلے تو سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ کیا وجوہات ہوئے، اور جہاں طلاق کی بات ہے تو وہ یہ ہے میں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ بلا جبر و اکراہ بدون کسی نشہ آور شے کے مسمات راضیہ احمد علی ولد احمد علی کو طلاق 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 بیچ میں کامیں بھی ہیں دے کر آزاد کرتا ہوں۔ آج کے بعد راضیہ مظہر پر حرام ہے۔ تو اس میں صاف لفظوں میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ تینوں طلاقیں جو ہیں یہ واقع ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد واپسی جو ہے درست نہیں جب تک کہ ایک شادی بیچ میں اور نہ پڑے، کہ یعنی اس طلاق کے بعد اس مطلقہ کو 3 دفعہ ایام آ جائیں اور اس کے بعد پھر یہ مطلقہ خاتون جو ہے اپنے اولیاء کی مشورے سے کسی اور مسلمان کے ساتھ نکاح کرے، اور یہ نکاح صحیح شرعی نکاح ہو، باقاعدہ مجلس نکاح میں اور گواہان کی موجودگی میں، اور حق مہر جو ہے وہ بھی مقرر کیا گیا ہو اور اس کی ادائیگی بھی لازم۔ اس طرح وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد پھر حقوق زوجیت جو ہیں وہ بھی اس کا دوسرا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے۔ تو حقوق زوجیت کی ادائیگی کے بعد اگر وہ طلاق دے دے دوسرا، یا اس سے طلاق مانگ کر لے لی جائے اور اس نے طلاق دی ہو، تو اس کی طلاق کے بعد پھر 3 مرتبہ ایام اس عورت کو آ جائیں۔ 3 مرتبہ جب ایام آ کر اس کی عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد یہ خاتون جو ہے یہ پہلے اپنے طلاق دینے والے پہلے شوہر کے ساتھ یہ اگر نکاح کرانا چاہتی ہو تو نکاح کر سکتی ہے، اس کی بیوی بن سکتی ہے، اور
صحیح شرعی نکاح دوسری بار بھی کرنا ہوگا، مجلس نکاح میں کرنا ہوگا، گواہوں کی موجودگی میں کرنا ہوگا، حق مہر کی ادائیگی جو ہے وہ بھی لازمی ہوگی اس مرتبہ میں بھی۔ اس کو کہتے ہیں شرعاً حلالہ، اس کے بغیر وہ اس 3 طلاقیں دینے والے کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ صحیح بخاری کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اور حافظین ابن حجر اور عینی شرح بخاری کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اس میں ظاہر یہی ہے کہ یہ 3 طلاقیں اکٹھی دی گئی تھیں، یک بارگی ایک دم 3 طلاقیں دی گئی تھیں۔ اس کے بعد اس خاتون نے جس وقت وہ عدت سے وہ نکلی تو اس نے ایک دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر لیا، اور دوسرے کے ساتھ جب نکاح کیا تو کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے اس میاں سے طلاق لے کر تو اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کی زوجیت میں آ سکتی ہوں؟ میرے لیے حلال ہے یہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حتی یذوق من عسیلتک وتذوقی من عسیلتہ، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک اس کی طلاق لے کر تم پہلے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہو جب تک کہ یہ شخص جو ہے یہ تمہارے ساتھ مباشرت نہ کر لے، اور اس مباشرت سے تم اس کی مباشرت سے تم لطف اندوز ہو اور وہ تمہاری مباشرت کے ساتھ لطف اندوز ہو، جب تک تم دونوں اس معاملے سے اس کام سے لطف اندوز نہ ہو لو اس وقت تک تم طلاق لے کے تو واپس جا کے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بس یہ ہے، کو طلاق دے تو ان کا اکٹھا رہنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، جو طلاق واپس لی جا سکتی ہے وہ 2 بار تک ہوتی ہے، یعنی 1 بار دی تو رجوع کر سکتے ہو، 2 بار دی تو رجوع کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یا تو نیکی کے ساتھ اس کو اپنے یہاں آباد کر لیں، اور یا اس کو اخلاق کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو تیسری طلاق دے کے بھی آزاد کر دیں اپنے نکاح سے۔ پھر بیچ میں ایک اور مسئلہ آ گیا، اس سے آگے چل کے اللہ پاک پھر اس مسئلے کی طرف واپس لوٹاتا اپنے کلام کو، فرماتا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق بھی دے دی، اگر تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، حلال نہیں تو پھر حرام ہو جاتی ہے۔ کب تک؟ حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، جب تک کہ وہ اس شخص کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ صحیح شرعی نکاح کے ساتھ حق مہر کے اوپر نکاح نہ کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، جب تک یہ کام نہ کر لے اس وقت تک وہ اس کے اوپر حرام ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، رب فرماتا ہے کہ اگر وہ دوسرے نے بھی اس کو طلاق دے دی، اگر دوسرے نے بھی اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو ان دونوں، پہلا جو شوہر ہے، شوہر تھا، اور جو یہ بیوی ہے، یہ عورت ہے، ان دونوں کے لیے اب کوئی مضائقہ نہیں اس بات میں کہ دونوں آپس میں مل بیٹھنے کا کوئی سیگا کر لیں، ہاں جی، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ نکاح جو ہے آپس میں وہ شرعی نکاح حق مہر کے اوپر وہ کر لیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر اب کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس مرتبہ پہلے بار تو ہم اللہ کی حدیں نہیں نبھا سکے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہم نبھا لیں گے، اور ان دونوں نکاحوں کے بیچ میں پہلی طلاق کے اور دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کے بیچ میں عدت کے ایام کا گزرنا جو ہے وہ شرط ہے۔
اگر عدت کے اندر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کیا تو وہ بھی جیسے نکاح پر نکاح حرام ہے، ایسے یہ بھی نکاح پر نکاح کی حیثیت میں ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی شرعاً حرام ہوتا ہے۔ ایسا نکاح کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، ایسے نکاح پر راضی ہونے والوں کا بھی ایمان جاتا رہتا ہے، نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت دوسرے شوہر نے طلاق دی یا بالفرض وہ مر گیا، کسی طرح سے وہ پیچھے سے وہ ہٹ گیا، جان چھوڑ گیا، تو اس وقت بھی آگے پھر ایک عدت کا گزارنا ضروری ہے۔ اور یہ عدت کتنی ہے؟ اگر تو خالی پیٹ والی عورت ہے یعنی حاملہ نہیں، تو اس کی عدت ہے طلاق کے وقت سے لے کر جب تک 3 ماہواریاں جو ہیں وہ اس کو پوری نہ آ لیں۔ اگر طلاق کسی ماہواری کی حالت کے اندر ہی ہوئی ہے تو یہ ماہواری جو ہے یہ عدت کے اندر شمار نہیں کی جائے گی، اس کو علیحدہ کر کے بعد میں جو ماہواری آئے گی تو وہ پہلی ماہواری شمار ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری، پھر اس کے بعد تیسری ماہواری جب ختم ہوگی تو اس عورت کی عدت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اب یہ جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی عدت ہے بچے کے پیدا ہونے تک۔ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی عدت نہیں پوری ہوتی۔ چاہے تو پھر یہ 8-9 مہینے کے بعد جا کے بچہ پیدا ہو تو 8-9 مہینے اس کی عدت رہے گی، اور چاہے تو یہ ہو کہ ادھر شوہر نے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد یعنی اگلی گھڑی کے اندر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اگر بچہ جو پیدا ہونے والا تھا وہ پیدا ہو گیا تو اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی یعنی گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کی عدت بھی پوری ہو گئی، اور اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہے جہاں کر سکتی ہے۔ قرآن پاک کی روح سے کہ وہ عورت اس کے لیے حرام ہے، اور جو عورت اس کے لیے حرام ہے تو اس عورت کے ساتھ اکٹھا بحیثیت میاں بیوی جعلی طور پر میاں بیوی کے بن کر کے رہنا حرام 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 ہے۔ بلکہ حضرت علامہ امام ابن الحمام امام کمال الدین فتح القدیر شرح ہدایہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر حاکم نے کسی 3 طلاق والی عورت کے بارے میں یہ حاکم نے فیصلہ بھی کر دیا ہو کہ جاؤ تم پہلے شوہر کے ساتھ جا کے رہو، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی تسلیم نہیں ہوگا، چاہے یہ 3 طلاقیں ایک وقت کی ہوں اور چاہے 3 طلاقیں جو ہیں متفرق اوقات کی ہوں۔